محفل اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے. یہ محفل دے روح رواں تے آخری مقرر میری مراد بڑے مشہور علمی شخصیت تے سکالر جنہیں کفرستان دے اندر ڈنمارک دے اندر اسلامی لٹریچر کو پھیلایا بھی ہے، اسلام دا بول بالا بھی کیتے نے. مفکر اسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دے شاگرد رشید، بلکہ اولین رفقا دے وچوں بڑے مشہور فاضل تے سکالر پروفیسر مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب جنہیں این وقت کراچی دے اندر رحمانیہ کمپلیکس دے اندر منہاج القرآن دے ادارے دے نال وابستہ ہیں. علم دین دی خدمت کرن دے پین، دین اسلام دی خدمت کرن دے پین. جہرے بندے آج دے مادی دنیا دے نال جدیدیت دے نال تعلق رکھ دن، انہیں دے واسطے آپ غیر معروف نہیں، معروف ہستی ہیں. ملک پاکستان دے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہوں، ARY ہوئے یا QTV ہوئے یا 92 نیوز چینل ہوئے، آپ صبح نور دے پروگرام نا دے نال بھی پروگرام کریں دیں. میں مختلف چینلز دے ہوتے ہر روز آپ دی سپیچ، آپ دے لیکچر ہوندے. ساری تواری خوش قسمتی ہے کہ اے میرے خیال ہے جی میں پاکستان ساری دنیا دے وچوں ایک پسماندہ ملک ہے. میں سارا علاقہ جرا ہے وہ پسماندہ ہے. این پسماندہ علاقے دے پاکستان دے آخری کونے دے اندر پنجاب دی آخری سرحد دے ہوتے بالکل سارے نال ہے، ٹریبل ایریا ہے. اتھا تک اسلام دی آواز کو، ایک صوفیت دی آواز کو، عشق و محبت دی آواز کو بلند کرن دی خاطر حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب دور دراز دے علاقے جو تشریف گرنن، میں دل دی عطا گہرائن دنال انہیں کو خوش آمدید آہدا. تو صحیح میں دل گردے دا نعرہ لے سو تاکہ انہیں کو پتہ لگ ونجے کہ علاقے دے لوگ بڑے اہل محبت بھی ہیں تے ساری بولی کو، محبت دی بولی کو سمجھ دے بھی ہیں. کیونکہ سارے توارے علاقے دے ہوتے ایک چھاپ ہے کہ بلوچ بڑے سنگ دل ہونے. پتہ لگے کہ بلوچ سنگ دل نہیں بلکہ بڑے محبت والے ہیں. ایمیں سینے دا زور لا کے نعرہ تکبیر آخری بندے تک تواری آواز میں گونجے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب. میں انہیں کو دعوت خطاب دیساں، آپ جی میں چاہیں اپنی معروضات، اپنے خطاب لاجواب کو پیش کریں. آپ دے واسطے محبت دا موضوع ہے، عشق و محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، اولیاء دی محبت، صوفیاء دی محبت، جن نال دل نرم تھی ون. میری ہو گزارش ہے کہ بلوچے کو میں ایک دفعہ ہلا دے ون. میں انہیں کو دعوت خطاب دیساں. آؤ دوستو ذرا ایسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد
رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاة کے بعد لائق صد احترام زینت مجلس صدر محفل حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر شوکت محمود نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور میزبان محفل فخر العلماء فخر اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد عرفان الحق نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، معزز و محتشم علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، شرکاء کرام، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس بابرکت تقریب سعید کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مبارک مجلس عرس مبارک کے ساتھ منسوب ہے حضرت استاذ العلماء استاذ المدرسین حضرت علامہ حافظ صوفی محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ اکابرین اور صوفیاء کی راہ پر چلنے والے تھے، اس لیے اس کا عنوان تصوف کانفرنس ہی بنتا تھا، اور تصوف یہ اہل حق کا مشرب اور طریق ہے، لہٰذا ہم اہل حق کی توصیف اور تعریف کے اندر کچھ سننے اور کچھ کہنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے شکر گزار ہوں حضرت قبلہ علامہ مفتی صاحب کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس بابرکت مجلس کے اندر شریک کیا، چند کلمات کہنے کا موقع بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا آپ کا سننا ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں بات شروع کرتا ہوں لفظ ولی سے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس میں عربی قاعدہ لغت کے تحت اس میں فاعل کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مفعول کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو بھی اس کا مادہ ہے، معنی ہے، اس معنی کا اطلاق کریں گے ولی پر، فاعل کے اعتبار سے اور مفعول کے اعتبار سے، تو وہاں سے ہمیں بنیاد ملتی ہے کہ ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔
ولی ولایت سے مشتق ہے، اور ولایت کے معنی میں سے ایک معنی ہے حکومت۔ جیسے آپ لفظ سنتے ہیں ولی عہد، فلاں ولی عہد ہے، فلاں کو ولی عہد مقرر کیا گیا ہے۔ اب وہ جو ولی ہوتا ہے، ولی کا معنی ہوتا ہے حاکم۔ یہ اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے کہ ولی حاکم ہوتا ہے، جس کا اختیار ہو، جس کا تصرف ہو، جس کا حکم چلے، جس کا اختیار والا ہو اور حکم چلتا ہو، اسے کہتے ہیں ولایت۔ اب اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ولی کی دو جہتیں بنتی ہیں۔ ایک تو ولایت کے اعتبار سے ولی فاعل ہے، پھر مفعول ہے۔ تو فاعل کے اعتبار سے دیکھیں تو معنی بنتا ہے جو خود ولی ہو، یعنی حاکم ہو، اختیار والا ہو، طاقت والا ہو، حکم چلانے والا ہو، جس کا حکم چلتا ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور معنی مفعول کے اعتبار سے ولی اسے کہتے ہیں جو خود محکوم ہو، جو خود کسی کے حکم کے تابع ہو، اسے محکوم کے معنی میں ولی کہتے ہیں۔ تو گویا ولی کا دونوں اعتبار سے معنی ہوا کہ جو حاکم بھی ہو اور محکوم بھی ہو۔ اب یہ تو کائنات میں ایسا نہیں ہوتا، جو حاکم ہے وہ حاکم ہوتا ہے، محکوم نہیں ہوتا، اور جو محکوم ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا۔ یا تو کوئی آدمی طاقتور ہوگا، اس کا حکم چلے گا، اس کی مرضی چلے گی، اور اگر وہ کمزور ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، تو پھر اس پر کسی اور کی مرضی چلے گی۔ تو یہ دو جہتیں ہوتی ہیں، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو کیا شان عطا فرمائی۔ ایک کو تھوڑا کم رکھ دیں، یہ یعنی ریپیٹ نہ آئے تو وہ گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ولی حاکم بھی ہے اور ولی محکوم بھی ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے ولی کی شان میں کہ ولی کو ایک اعتبار سے دیکھیں تو وہ حاکم ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو محکوم ہے۔ تو سوچئے ذرا، ولی کس کے آگے محکوم کا درجہ رکھتا ہے اور کس کے اوپر پھر حاکم کا درجہ رکھتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو ولی بنتا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے دوستو کہ ولی اسے کہتے ہیں جو خود تو اللہ کے حکم کے سامنے محکوم ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کی شریعت کے سامنے وہ محکوم محض ہوتا ہے، ان کا تابع فرمان ہوتا ہے، ان کا مطیع ہوتا ہے۔ تو بس اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اس کا درجہ محکوم کا ہوتا ہے، یہی شان اسے حاصل ہوتی ہے، وہ ساری خلق کا پھر حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے سامنے جو سر جھکا کے کھڑا ہے، مخلوق کے اوپر اس کی حکمرانی کو اللہ نے لاگو کر دیا ہے، نافذ کر دیا ہے۔ اب یہاں جو اللہ کے سامنے نہ جھکے وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا، جو اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ کبھی ولی نہیں ہوتا، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو محکوم نہ سمجھے، مطیع نہ سمجھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو متبع نہ سمجھے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کا پہلا قدم یہ ہے کہ سر جھکا کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، سر جھکا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ بس وہاں جب سر جھکا لیتا ہے وہ اس کا سر اٹھا کر اسے سرفراز فرما دیتے ہیں، پھر وہ مخلوق پر ہو جاتا ہے حاکم، پھر مخلوق پر اس کی مرضی چلتی ہے۔ اب اسی تصور کو میں اور ذرا سادہ لفظوں میں بیان کروں
تو یہ بات یوں کی جا سکتی ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جو خود تو کسی اور کی مرضی کا پابند رہے اور پھر کوئی اس کی مرضی کا پابند رہے۔ تو ولی خود کس کی مرضی کا پابند ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے۔ گویا اس نے اپنی ذات کی جو مرضی تھی اسے کر دیا فنا، اپنی مرضی کو فنا کر دیا، خدا و رسول کی مرضی میں اپنی رضا کو فنا کر دیا، خدا و مصطفیٰ کی رضا میں اپنی پسند کو فنا کر دیا، خدا اور مصطفیٰ کی پسند میں اپنی چاہت کو فنا کر دیا، خدا اور مصطفیٰ کی چاہت میں اس نے اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کر لی، اس نے اپنے وجود پر پیارے مصطفیٰ کی حکومت قائم کر لی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکومت کے تحت چلتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جاگتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے۔ اس نے اپنی آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں فنا کر دیا۔ تو جو اللہ کا ایسا بندہ ہو جائے کہ وہ ساری رات جگانا چاہے تو یہ جاگنے پر راضی، وہ مصلی آباد کروانا چاہے تو یہ رات بھر مصلی بچھانے میں راضی، وہ مقتل میں لا کے سر کٹوانا چاہے یہ سر دینے پر راضی، وہ پورا خانوادہ قربان کروانا چاہے یہ پورا خاندان لے کر اللہ کی رضا پر راضی، وہ پیاسا رکھنا چاہے تو پیاس پر راضی، وہ بھوکا رکھنا چاہے تو بھوک پر راضی، وہ تکلیف میں رکھنا چاہے تو تکلیف پر راضی، وہ محرومیوں میں رکھنا چاہے تو محرومیوں پر راضی، وہ جس حال میں رکھنا چاہے۔ جب بندہ ہر اس حال میں راضی رہتا ہے، اپنی پسند بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی مرضی بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی ناپسند بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی رضا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے تصورات کو فنا کر دیتا ہے، خیالات کو فنا کر دیتا ہے۔ گویا بندہ کامل جب اللہ کی مرضی میں فنا ہو گیا، اس کا وجود خدا میں فنا ہو گیا، اس کا وجود مصطفیٰ میں فنا ہو گیا، اس کی چاہت مصطفیٰ اور خدا کی چاہت میں فنا ہو گئی۔ جب بندہ خدا اور مصطفیٰ کی رضا میں ایسے فنا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو نے وہ کیا جو میں نے چاہا، اب میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ اس لیے پھر اسے وہ مقام ملتا ہے، پھر وہ حاکم ہے، محکوم ہے عند اللہ، محکوم ہے اللہ کے ہاں، محکوم ہے اللہ کے رسول کے سامنے۔ اور حاکم کس کا ہے؟ حاکم خلق کا ہے، اور صرف انسانوں کا حاکم نہیں۔ پرندوں کو حکم دے تو پرندے حاضر، درختوں کو حکم دے تو درخت حاضر، پہاڑ اور پتھر کو حکم دے تو پہاڑ اور پتھر حاضر، وہ دریاؤں کو حکم دے تو دریا حاضر۔ اس لیے پھر اللہ کا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاکم محکوم ہو کر یہ شان پا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اختیار عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے اور اسے تصرف اور اختیار دیتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھتے چلے جائیے قرآن مجید کے اندر، پھر حدیث مبارکہ کے اندر آپ اس تصور کو لے کر آئیں تو اللہ نے فرمایا حبیب ولی وہ بنے گا جو اپنی ذات کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، اپنی مرضی پہ نہ گزارے، بلکہ میری مرضی کے تابع ہو جائے۔ اس کے اختیار کا مالک بھی میں، وہ مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ کا مالک بھی میں، وہ روتا ہے تو اس کے رونے کا مالک بھی میں چاہوں تو رونے پر راضی، میں چاہوں تو مسکرانے پر راضی۔ جو اپنی ملکیت میرے سپرد کر دے، یوں تو اللہ ہر شے کا مالک ہے، لیکن بندہ بالاختیار بالارادہ جب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے تابع کرتا ہے، اللہ کی محکومیت کے تابع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کرتا ہے، پھر جا کر جب بالاختیار اور بالارادہ بندہ خدا کے سامنے مملوک ہو گیا، محکوم ہو گیا، غلام ہو گیا،
مرضی کو فنا کر بیٹھا، اب نہ اپنی مرضی، نہ چاہت، نہ پسند، نہ خوشی، نہ غمی، جب ہر شے کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب بول، اب تیری زبان سے کلمہ بعد میں نکلے گا، مجھے تقدیر بدلنی پڑی تو پہلے بدل دوں گا۔ پھر وہ بندے کو تصرف اور اختیار ملتا ہے، اس کے بعد اسے یہ شان ملتی ہے کہ پھر وہ جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ارادے کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں جو میں نے خطبے کے اندر بھی شروع میں تلاوت کی، اور اسی پر اس کی بنیاد پوری گفتگو کی رکھتا ہوں۔ مہمانان گرامی تشریف لائے، خوش آمدید۔ تو وہ آیت مبارکہ کیا ہے، اب اس پر توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں اپنی جان کے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اے حبیب آپ بتا دیجئے کہ میں اپنی جان کے نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک۔ تو یہ آیت آئی قرآن میں، تو کئی لوگ اس آیت کو پڑھ کر تو ٹھوکر کھا گئے۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا نبی کو کہ آپ کہیں میں اپنی جان کے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک، تو لہٰذا پتا چلا کہ نبی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو جو اپنی جان کے نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، وہ کسی اور کا مالک کیا ہو سکتا ہے؟ جو اپنا اختیار نہیں، دوسرے کا اختیار کہاں سے ہوگا؟ اپنی ذات کا اختیار نہیں، ذات کے نفع کا اختیار نہیں، ذات کے نقصان کا اختیار نہیں، تو دوسروں کا امت کا اختیار کہاں سے ہوگا؟ ایک یہ نتیجہ نکال لیا، یہ ٹھوکر کھانے والے یہ کون ہوئے؟ اور حق کو پا لینے والے اولیاء صلحاء اہل حق، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ ذرا یہاں پر لنفسی کیوں آیا ہے؟ یہ بات تو علی الاطلاق اتنا کافی تھی۔ اللہ فرماتا کو لا املک نفعا ولا ضرا، حبیب آپ کہیے میں نہ کسی کے نفع کا مالک نہ کسی کے نقصان کا مالک۔ تو جب نکرہ کے ساتھ انکار آ جاتا تو عموم اپنے کمال پہ ہوتا، تو معنی پتہ چلتا میں کسی کے نفع کا مالک نہیں، کسی کے نقصان کا مالک نہیں۔ تو یہ بات لنفسی میں اضافہ کر کے، قرآن کی شان تو ہے ایجاز اور اختصار، وہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کرتا ہے، یہاں لفظ کیوں بڑھا دیا؟ لنفسی کا اضافہ کیوں فرمایا؟ اس اضافے کے بغیر بھی تو نفع کی نفی، نقصان کی نفی وہ تو ثابت ہو رہی تھی، پھر لنفسی کیوں فرمایا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہر شے کی نفی نہیں، جان کی نفی ہے، اور جان کے نفع اور نقصان کی نفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہیں سے تصوف کی بنیاد پڑتی ہے، یہیں سے تصوف کی بنیاد پڑتی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ بنتا تب ہے جب اپنی جان کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، جان کو اللہ کے سپرد کرے، جان کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے، جان کا ہر اختیار، ہر خواہش، ہر مرضی، ہر فیصلہ وہ اللہ کی رضا کے تابع کر دے، پھر ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ بناتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو وہ کہے جی میں مرضی سے اٹھوں گا اور مرضی سے سوؤں گا، مرضی سے کھاؤں گا، مرضی سے پیوں گا، یہ فرق نہیں کروں گا کیا حلال ہے کیا حرام، کیا جائز ہے کیا ناجائز، تو وہ کہے میں اپنی مرضی کا خود سے مالک ہو گیا، تو اس نے اللہ کی مرضی چھوڑی، اپنے نفس کی مرضی اختیار کر لی۔ اور اسی کو تو اللہ نے فرمایا ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ نے دیکھے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جو ان کی خواہش نفس کہتی ہے اسی کو خدا بنا کے اس کو پوجتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ گویا معبود کا حق ہے کہ معبود کو
माना जाए हाकिम, तो वो अल्लाह को हाकिम मानने की बजाय वो अपने नफ्स की पसंद और नापसंद को हाकिम बना के बैठा। दिल ने चाहा ये कर लिया, दिल ने चाहा ये कर लिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरा बंदा वो है जो वो ना करे जो उसका नफ्स चाहे, वो करे जो मैं चाहूं। नफ्स को भी मेरा गुलाम बनाए, दिल को भी मेरा गुलाम बनाए, जुबान को भी मेरा गुलाम बनाए, आंखों को भी मेरा गुलाम बनाए, अपने वजूद को मेरा गुलाम बनाए, अपने वजूद पर मेरी हुकूमत को कायम करे। मैं उठाऊं तो उठ जाए, मैं जगाऊं तो जाग जाए, मैं हंसाऊं तो हंसे, मैं रुलाऊं तो रोए, हर हाल में मेरी रजा में रहे राजी, तो तब मैं हूंगा राजी। जब इस दर्जे को पहुंचेगा और मुझे दिखा देगा कि मेरा बंदा हो गया, अपनी मर्जी और वजूद को फना कर दिया, तो हबीब फिर मैं उसे अपना बंदा बनाऊंगा, फिर मेरा महबूब बनेगा, मेरा मुकर्रब बनेगा। फिर उसकी शान ये कर दूंगा कि लौह महफूज को, कलम को उसके इशारे का पाबंद कर दूंगा। उसका इरादा होगा, जुबान नहीं खुलने दूंगा, पहले तकदीर बदल दूंगा। तो पहले तो ये सौदा करना पड़ता है। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब जो ये तसव्वुफ का सौदा है, इसका नमूना तो आपकी जिंदगी और आपकी हयात में होगा। तो इसलिए पहला ऐलान आपका बनता है। पहला ऐलान आप फरमाएं कि ऐ लोगो, मैं ऐलान करता हूं अपनी जान के ना नफे का मालिक, ना अपनी जान के नुकसान का मालिक। मैंने किया रब के साथ सौदा, बारी ताला सर से पांव तक ये जान है तेरी। तो उसने कहा महबूब ये जान है मेरी और बाकी कुल जहान है तेरा। तू अपनी जान में वो कर जो मैं चाहूं और कुल जहान में मैं वही करूंगा जो तू चाहेगा। ये सौदा कर लिया तो जान के बदले में पूरे जहान का सौदा कर लिया। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब आप कहिए लोगों, मैं अपनी जान के न नफे का मालिक, ना अपनी जान के नुकसान का मालिक, हाँ उतना मालिक हूं जितना वो चाहे। तो भाई अकीदा तो हो गया क्लियर। हमने कब कहा है कि अल्लाह के चाहे बगैर भी नबी मालिक होता है? नबी मालिक होता है उसके चाहने से। तो जब इल्ला बिमा शाअ के साथ इस्तिस्ना आ गया तो पिछली नफी तो खत्म हो गई। वरना देखिए ना, कोई पढ़ता रहे ला इलाहा और फिर इल्लल्लाह। ला इलाहा का माना क्या है? नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद। अगर यहीं तक रुका रहे, वो कहे साबित हुआ कोई माबूद नहीं, साबित हुआ कोई माबूद नहीं, तो ना ईमान हाथ आएगा, ना हिदायत हाथ आएगी, ना निजात और कामयाबी हाथ आएगी। ला इलाहा पढ़ता रहे, वो कहे नहीं कोई माबूद। भाई नहीं को तो समझे हो, आगे इल्ला को भी तो समझो। नहीं के बाद आ रहा है इल्ला, उसका माना है मगर, वो है इस्तिस्ना। नहीं से हुआ इनकार, इल्लल्लाह से हुआ इकरार। तो इनकार और इकरार मिलाओ तो ईमान बनेगा। अब को ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, मैं नहीं मालिक अपनी जान के, न नफे का न नुकसान का। ये तो हो गया इनकार। अब आगे आयत में इकरार भी तो पढ़ो। अधूरा पढ़ते हो, पूरा क्यों नहीं पढ़ते? तो आगे इकरार भी तो पढ़ो। इल्ला बिमा शाअ, मगर जो अल्लाह ने चाहा। तो जो अल्लाह ने चाहा उसका तो मैं मालिक हूं, मगर अल्लाह के चाहे बगैर किसी शय का मालिक नहीं। ये ऐलान था मुस्तफा का कि मैं मालिक हूं अपनी जान के नफे और नुकसान का, मगर सिर्फ उतना जितना मेरे रब ने चाहा। अब बताओ रब की चाहत जरा तुम बता दो, तो मुस्तफा के मालिक होने की हद हम निकाल लेंगे। है कहीं कोई पैमाना? वो कितना मालिक बनाया, कितना चाहत बनाई, कितना चाहत अता फरमाई। तो वो आला हजरत फाजिल बरेली इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया उसकी चाहत का तो ये आलम है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، انا اعطیناک الکوثر ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو دیا، عطا فرمایا، غنی کر دیا، کوثر دے دی، خیر کثیر دے دی، ہر شے کی کثرت دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا حبیب یہ کب تک میں کرتا رہوں، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، تو جو باقی اپنے خزانے میں بچا کے رکھوں اسے میں نے کرنا کیا ہے؟ تو ایک ہی اعلان کیوں نہ کر دوں، حبیب جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے، تو جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ یہ اعلان جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے، بلکہ انا اعطیناک الکوثر کے اندر تو یہ اعلان موجود ہے کہ حبیب میں بھی تیرا ہو گیا، میں بھی تیرا ہو گیا، کیونکہ کوثر ہے مبالغے کا صیغہ فعالوں کے وزن پر، اور یہ تقاضا کرتا ہے کثرت میں مبالغے کا، اور اس کا ترجمہ کریں گے کثرتوں کی انتہا۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کثرتوں کی انتہا ہی تو مقام وحدت ہے، کثرتیں جہاں سے پھوٹتی ہیں وہ وحدت ہے۔ آپ دیکھیں نا درخت لگایا، آم کا درخت، تو وہ ایک گٹھلی تھی، اس گٹھلی سے نکلا، پہلے پتے نکلے، پھول نکلے، پھر وہ تنا بنا، پھر درخت بنا، پھر شاخیں نکلی، پھر اور شاخیں نکلی، پھر ٹہنیاں آئیں، پھر پتے لگے، پھر اس پر پھل لگا۔ وہ پھل کتنے آم، ایک آم کے درخت میں سے کتنے آم میسر آئے؟ اب وہ جو سینکڑوں آم لگے اس درخت پر، وہ ہے کثرت۔ وہ کیا ہے؟ بولیے وہ کیا ہے؟ وہ ساری کثرت کا مبدا اور ابتدا کیا ہے؟ وہ ساری کثرت کی ابتدا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ وحدت ہے، وہ ایک ہے، ایک سے بنے یہ کثیر۔ تو کثرتوں کی جو انتہا ہوتی ہے وہ صوفیاء کہتے ہیں وحدت ہے، اور وحدت مقام الہی ہوتا ہے۔ اس لیے تو صوفیاء جب گئے وحدت الوجود کی طرف اور کچھ گئے وحدت الشہود کی طرف، تو پھر داتا صاحب نے لکھا یہ ان کی اپنی اپنی کیفیات تھیں، یہ ان کی اپنے اپنے احوال تھے، ورنہ معاملہ ایک ہی ہے کہ کثرتوں کی انتہا مقام وحدت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی انتہا عطا کر دی، ہر شے کی کثرت، دنیا کی کثرت، مال کی کثرت، علم کی کثرت، اولاد کی کثرت، علماء کی کثرت، امت کی کثرت، زمانے کی کثرت، معجزات کی کثرت، حبیب ہر کثرت ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ اور ان ساری کثرتوں کا سرچشمہ وہ خود میں ہی ہوں، میں نے ہی ان ساری کثرتوں کو پیدا فرمایا ہے، تو لہٰذا ان کا مسبب الاسباب ہوں میں، اور ان کا موجد اور خالق ہوں میں، تو ساری کثرتوں کی انتہا ہے وحدت۔ تو حبیب انا اعطیناک الکوثر، تو پھر اعلان یہ ہے ہم ہی تیرے ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے خزانوں کا مالک مصطفیٰ کو بنایا، تو یہ جو ہے تو وہ الا بما شاء، میرے مصطفیٰ سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ ہاں میں جان کے نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں، یہاں تک تو آ گیا انکار نہیں۔ اب آگے ہے الا، مگر وہ جو اس نے چاہا۔ تو اگر کوئی مگر کے بعد آگے نہ چلے، مگر کے بعد آگے، تو اسے کہو پھر لا الہ تک رہو ساری زندگی، پھر الا اللہ کا بھی تمہارا حق نہیں ہے، کیونکہ الا اللہ میں تو وہی ہے مگر اللہ، کوئی نہیں مگر اللہ۔ تو مگر کو نہ ملائیں تو پہلے نہیں کا تو کوئی معنی نہیں بنتا۔ اس لیے دوستان محترم کو لا عملے کو جب اعلان کروایا جا رہا تھا زبان مصطفیٰ سے کہ میں مالک نہیں، وہ نفی تھی ملکیت ذاتی کی۔ ہاں جو ملکیت عطائی ہے وہ الا اور استثناء کے بعد آ گئی۔ تو اہل سنت کا، اکابرین کا، صوفیاء اور علماء کا یہی عقیدہ ہے مصطفیٰ خود سے اپنے مالک نہیں بنے، رب کے مالک بنانے سے مالک بنے ہیں۔ تو جب اس نے بنایا ہے تو بنے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب اعلان کرے خود سے کوئی اپنا مالک نہیں ہوتا،
اور یہی بنے گا تصوف، اسی راہ پر چلیں گے اولیاء صوفیاء، انبیاء کے بعد اسی راستے پر چلنے والے ہیں آگے لوگ۔ تو حبیب وہ جو لوگوں کو اس راہ پہ چلانا ہے تو پھر پہلا اعلان اور اسوہ تو آپ کا ہوگا، تو آپ اعلان کریں میں نے بھی رب کے ساتھ جان کا سودا کر لیا، یہ جان اس کی ہے، باقی کل جہان میرا ہے۔ اور یہی سودا کیا پھر صحابہ نے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا مال خرچ کرو، جیش الاسرہ کا موقع تھا، غزوہ تبوک کا، اور حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھی مال تھا، حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی تھا۔ حضرت عمر آدھا مال لے آئے اور دل میں یہ خواہش تھی آج میں عمر سے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، اور آ گئے اور لے آئے۔ حضور نے پوچھا کتنا لائے کتنا چھوڑا؟ عرض کی آدھا آدھا کر دیا ہے، آدھا دے دیا اور آدھا گھر رکھا ہے۔ تو آج تو آدھے والے بھی نہیں رہے نا۔ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو ہم جیب میں سے ڈھونڈتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، تو اللہ کی راہ میں آدھا مال۔ اور پھر اتنے میں صدیق اکبر آ گئے، تو دیکھا کہ یہاں اس مجلس سے اٹھ کر گئے تھے تو لباس اور تھا، واپس آئے تو لباس بدل گیا۔ تو میرے لوگوں نے سمجھا ہو شاید کہ یہ لباس ہی بدلتے رہے ہیں، لباس کیوں بدل کے آئے؟ صدیق سے پوچھا جب میرے آقا نے کیا چھوڑا ہے؟ ما ابقیت علی اہلک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب، حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال اور دنیا میں سے کچھ نہیں چھوڑا، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ میرے گھر میں فقط اللہ ہے، میرے گھر میں رسول اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو وہاں چھوڑ آیا ہوں اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اچھا یہ بتائیے، ایسے بات ذہن میں آ گئی اچانک، صدیق اکبر نے یہ کیوں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا؟ رسول تو بیٹھے تھے سامنے، رسول تو بیٹھے، بولیے رسول سے تو بات ہو رہی ہے، رسول تو تشریف فرما ہے سامنے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کیسے کی گھر میں اللہ کا رسول چھوڑ آیا؟ تو اب بتائیے کیا حضور نے اس کا انکار کیا کہ میں تیرے گھر میں اب نہیں رہا؟ تو پتہ کیا چلا حضور وہاں بھی تھے وہاں بھی تھے۔ تو یہ تو صدیق کا عقیدہ ہوا، صدیق اکبر کا عقیدہ ہوا کہ حضور یہاں میرے سامنے بھی تشریف فرما ہیں اور میرے گھر میں بھی حضور ہی کی جلوہ گری ہے۔ تو یہ تو صدیق اکبر کا عقیدہ نکھر کے سامنے آ گیا کہ یہاں میرے سامنے بھی حضور تشریف فرما ہیں اور میرے گھر میں حضور کی روحانیت جلوہ گر ہے، حضور کی رحمت جلوہ گر ہے، حضور کی انوار و تجلیات جلوہ گر ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اتنے میں جبرائیل آ گئے، جبرائیل آئے، میرے آقا نے دیکھا جبرائیل نے وہی اونی لباس پہنا ہوا تھا جو صدیق اکبر زیب تن کر کے آئے تھے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ تمہارا یونیفارم کیسے بدل گیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صرف میں نہیں بدلا ہوا، ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، آج اللہ نے سارے فرشتوں کو یہی لباس پہنا دیا ہے، اور یہی سارا لباس اس لیے پہنا دیا ہے کہ صدیق کی ادا پسند آ گئی ہے، صدیق اکبر کی ادا پسند آ گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے بن جاؤ جو سب کچھ لٹا دے اللہ کی بارگاہ میں، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یہی اونی لباس پہنا دیا ہے۔ اب یہ سب جب ہوا، اب یہاں پر ایک تصوف کا نقطہ ہے جس کے لیے میں نے یہ واقعہ کوٹ کیا۔ ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اس نے آ کر انگوٹھی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری سونے کی انگوٹھی ہے، یہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں، میرا سب کچھ ساری جمع پونجی محنت سب یہی ہے، یہ آپ لے لیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں تم رکھ لو۔ ایک تو علماء نے کہا نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اس کو کوئی ضرورت پیش آنے والی ہے، تو گویا حضور کی راہ پر چلنے والا پیر اور شیخ وہ نہیں ہوتا جو مریدوں سے سارا مال ہی نکلوا لے، وہ کہے تم جانو تمہارا کام جانے، وہی ہوتا ہے شیخ حق جو اپنے مرید اور اپنے وابستگان کی یہ بھی خیال خبرگیری کرتا ہے بھئی اس کی کوئی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے۔
تو میری آقا نے دیکھا اور فرمایا نہیں تم رکھو. مگر صوفیاء نے یہاں نکتہ نکالا کہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ میرا سب کچھ یہی ہے آپ لے لیں. اس کو تو حضور نے فرمایا نہیں تم رکھو تمہارے کسی کام آئے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ میرا سب کچھ یہی ہے, میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اب اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آیا ہوں. تو ان کو تو میرے آقا نے نہیں فرمایا صدیق رکھو, تمہاری کوئی ضرورت ہوگی کچھ نہ کچھ رکھ لو باقی دے دو. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان دونوں صحابہ کرام کے انداز اور الفاظ میں پنہا ہے, ان کے بیان میں پنہا ہے. وہ صحابی کا جملہ غور کریں, پھر میرے حضرت صدیق اکبر کا جملہ غور کریں. صحابی کو جب پوچھا یہ کیا دے رہے ہو, انہوں نے عرض کیا میرا سب کچھ یہی ہے جو دے رہا. صدیق سے پوچھا کیا لائے, گھر کیا چھوڑا ہے, کہا اللہ اور اس کا رسول. گویا صدیق کی نظر اس پر نہیں تھی جو دے رہے تھے, اس پر تھی جو مصطفیٰ سے لے رکھا تھا. مصطفیٰ سے ہی ملا خدا, مصطفیٰ سے ہی ملے مصطفیٰ. تو صدیق کے دل میں یہ احساس موجود نہیں تھا کہ میری جمع پونجی جا رہی ہے, میرا مال جا رہا ہے. اس صحابی کے لفظوں سے یہ پتا چلا وہ مال تو قربان کر رہے تھے, جذبہ تو تھا, پر دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس موجود تھا کہ میرا مال اور میری جمع پونجی یہ میرے پاس سے جا رہی ہے. تو ان کی توجہ یا خیال احساس جانے پر تھا. سو میرے مصطفیٰ نے تصوف کا یہ اصول بتا دیا کہ مال قربان کرنا تو ہے نیکی, مگر تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ نہیں کہ نیکی کرو, تصوف یہ ہے کہ نیکی کر کے دل میں خیال اور احساس کیا ہے. خیال اور احساس یہ تھا کہ سب کچھ حضور پر قربان کر دیا, تو میرے آقا نے واپس کر دیا. اور صدیق کی جب بات آئی تو خیال یہ نہیں تھا کہ جو دے رہے تھے اس پر نہیں تھا خیال, خیال اس پر تھا جو مصطفیٰ سے لے رکھا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس بہت کچھ ہے. کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول جو میرے پاس ہے. تو گویا اللہ اور اس کا رسول میرے پاس ہے. تو صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا. تو جس کے جملے یہ تھے کہ کچھ نہیں بچا, تو مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہاں احساس موجود ہے, ان کی ڈونیشن واپس کر دی. ناراضگی نہیں, اس کا خیال رکھا. چونکہ ترقی کی جو منازل صدیق اکبر طے کر چکے تھے وہ پھر ہر صحابی تو یہ طے نہیں کر چکا تھا. اس لیے وہ صحابی ہونے میں تو ہر ایک کی شان برابر ہے, مگر مقامات, تزکیہ, آگے بلندی, رفعت, عبادات وہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا تھا. اس لیے اس صحابی کے قربانی کے عمل میں اور حضرت صدیق اکبر کے قربانی کے عمل میں جب یہ فرق دیکھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو صدیق کا سارا مال قبول فرما لیا اور اس صحابی کو واپس لوٹا دیا رضامندی کے ساتھ. یہ تصوف یہاں سے آگے آیا کہ جب آقا علیہ السلام کی ذات سے نفی کرائی گئی کہ اپنی ذات کی نفی کریں, میں ذات کا مالک نہیں, نہ ذات کا نفع نہ ذات کا نقصان, میں ہوں اللہ کے حوالے, اللہ کے سپرد, میری جان اللہ کے سپرد. تو جس نے جان اللہ کے سپرد کر دی, اللہ نے اسے امتحان میں پاس کر کے پھر اپنا کل جہان اس کے اشارے کے سپرد کر دیا. اور اس میں بخاری شریف کی روایت کوٹ کروں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل, فرمایا بندہ پہلے فرض ادا کرتا ہے, فرض نماز, فرض روزہ, فرض زکوٰۃ, فرض حج, فرض حلال اور حرام کی تمیز, فرض کو پورا کر لینے کے بعد فرمایا میرا بندہ جو بننا چاہے وہ صرف فرض تک نہیں رہتا, وہ فرض کے بعد آگے نفل میں چل پڑتا ہے. یتقرب الی عبدی بالنوافل, پھر بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے, حتی احببتہ, یہاں تک کہ وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا. اور فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں, پھر فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے, حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
تو دوستو وہ جو بندہ فرض کے بعد نفل میں قرب کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچ گیا تو آنکھ تو اس کی پہلے بھی تھی اب بھی ہے، فرق کیا پڑا؟ کان پہلے بھی تھے اب بھی سنتا ہے، پہلے بھی سنتا تھا، تو کوئی فرق تو پڑا ہوگا جو اللہ نے اپنی عطا کا ذکر فرمایا۔ اگر اب بھی اتنا ہی سنے جتنا پہلے سنتا تھا تو پھر اللہ نے کیا دیا اسے؟ جب اللہ نے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، تو کیا وہ پہلے نہیں دیکھتا تھا؟ دیکھتا تو پہلے بھی تھا۔ تو پھر اللہ نے یہ جو اسے اعزاز عطا فرمایا، یہ جو کریڈٹ دیا، یہ جو انعام عطا فرمایا کہ اب میں اس کی آنکھ بن گیا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس سے کیا پتا چلا کہ دیکھتا تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن پہلے دیکھتا تھا اپنی انسانی بشری طاقت سے، اب دیکھتا ہے رحمان کی طاقت سے۔ پہلے دیکھتا تھا تو دیوار کے آگے رکاوٹ بن جاتی تھی، اب دیکھتا ہے تو دیوار کے آر پار دیکھتا ہے، بلکہ تات سرا سے لے کر عرش اولا تک دیکھتا ہے، بلکہ خلق کو بھی دیکھتا ہے، خود خالق کے نور اور جلوے کو بھی دیکھتا ہے۔ اور وہ پہلے بھی سنتا تھا اب بھی سنتا ہے۔ اگر سننا پہلے کا اور اب کا برابر ہو تو پھر اللہ نے اسے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ نے اسے قرب عطا کیا۔ تو اس قرب کی شان یہ ہے کہ اب وہ پہلے سنتا تھا قریب سے، اب قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے۔ کوئی کہے بھی یہ تو اللہ کی شان ہے، بھئی یہی تو اللہ نے بتایا کہ اب اس کی سماعت کو اس کی نہ سمجھنا، میری طاقت خصوصی شامل ہو گئی ہے۔ اب اس کی بصارت کو اس کی نہ سمجھنا، اس میں میری خصوصی طاقت شامل ہو گئی، میں نے اس کو اپنی عنایت اور اپنی خصوصی طاقت عطا فرما دی۔ اس لیے وہ اللہ کا ولی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان وہ سیف اللسان ہو جاتا ہے، وہ زبان سے جو کہہ دے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے، جس طرف دیکھنا چاہے اللہ اسے ہتھیلی پر ساری کائنات دکھا دیتا ہے، جو وہ ارادہ کرنا چاہے اللہ اس کے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ مگر دوستو ولی کو یہ شان کب ملتی ہے؟ جب پہلے وہ خود رب کا ہو گیا، پھر رب نے ساری کائنات کو اس کا محکوم اور غلام بنا دیا۔ حضرت غوث محمد بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ جا رہے تھے اپنے شیخ کے ساتھ، تو شیخ نے پوچھا، دو فقیر اور درویش لیٹے ہوئے تھے جنگل میں، اور دونوں کے پیٹ کے اوپر آگ جل رہی تھی، دونوں کے پیٹ کے اوپر آگ جل رہی تھی، اور آگ جل رہی تھی وہ کرشمہ تھا، تو آگ جل رہی تھی مگر دونوں میں فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ ایک ایسا تھا کہ آگ اس کے پیٹ کو جلا رہی تھی، اس کی چربی پگھل رہی ہے، جسم جل رہا ہے، جلد سڑ رہی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو آگ اوپر جل رہی ہے، نیچے اس کا پیٹ سلامت ہے، پیٹ سلامت ہے۔ تو شیخ نے پوچھا، بیٹا بتاؤ ان دو میں سے کامل کون ہے؟ ان دو میں سے؟ اب آپ نے بھی سبحان اللہ کہا اس پر جب میں نے کہا پیٹ سلامت ہے، سبحان اللہ کی آواز اسی پہ آئی، اس کا مطلب ہے آپ نے اسی کو کرامت سمجھا۔ تو شیخ نے پوچھا، بیٹا بتاؤ ان دو میں سے کامل کون ہے؟ وہ جو جل رہا ہے یا وہ جو آگ جل رہی ہے جسم سلامت پڑا ہے؟ تو یہ چونکہ تربیت کے مراحل میں تھے اپنے شیخ کی، تو انہوں نے کہا بتاؤ ان دو میں سے کامل کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کامل تو یہی نظر آتا ہے کہ آگ اسے جلا نہیں سکی، آگ کا کام تھا جلانا، آگ نے جلایا نہیں، تو گویا یہ کرامت ہے، یہ تصرف ہے، یہ ولایت ہے، یہ کرامت اور اختیار ہے۔ اللہ نے یہ شان عطا کی، آگ کا کام تھا جلانا، اس کی تاثیر تھی جلانا، مگر آگ کو اجازت نہیں کہ جسم کو جلا سکے۔ آگ جل رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، پر جسم سلامت ہے، یہ ولی ہے، یہ شان والا ہے، یہ بڑے مقام والا ہے۔ شیخ نے فرمایا بیٹا نہیں، کامل یہ نہیں، کامل دوسرا ہے، کامل۔ اب وہ حیران ہوئے کہ آگ کا کام تھا جلانا، وہ جل رہا ہے، اس میں کمال کہاں سے آ گیا؟ یہ کامل کہاں سے بنا؟ آگ کا کام تھا جلانا، وہ جلا رہی ہے، وہ جل رہا ہے، تو اس میں کون سی کرامت نظر آ رہی ہے؟ تو شیخ نے سمجھایا، بیٹا یہ بتاؤ کہ جب آگ کسی کو جلائے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟
اذیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے پھر وہ آگ کو بجھانے کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ ہاتھ پیر مارے گا، کہیں سے پانی تلاش کرے گا، مٹی ڈالے گا، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا، چیخو پکار کرے گا۔ کہا کوئی چیخو پکار نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیا کوئی ہاتھ پاؤں مار کے کوشش کر رہا ہے آگ کو بجھانے کی؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ کیا ہے جو جسم جل رہا ہے مگر پرسکون پڑا ہے، مطمئن پڑا ہے، اسی طرح اسی حال میں پڑا ہے؟ وجہ؟ کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دونوں کو مقام عطا فرما رکھا ہے، دونوں کو شان عطا فرما رکھی ہے، لیکن وہ ایک نے یہ کیا جب آگ نے اس کے جسم کو جلانا چاہا اس نے اپنی تکلیف کو محسوس کیا، پھر کرامت دکھائی، پھر آگ کو روک دیا، پھر آگ رک گئی، آگ جل رہی ہے، جسم سلامت ہے۔ اور فرمایا دوسرا، اس کو جب آگ نے جلانا چاہا تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ اپنے دھیان اور توجہ میں یہاں نہیں ہے، اپنے وجود اور اپنے جسم میں نہیں ہے، اس کا سارا دھیان ہے اللہ کی معرفت میں، یہ یہاں نہیں ہے، یہ وہاں ہے۔ اس کی یہ توجہ میں کامل ہے، یہ توجہ میں کامل ہے، اس کی توجہ تقسیم نہیں۔ وہ جو پہلا ہے جس نے آگ سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے اس کی توجہ تقسیم ہے، کچھ توجہ جسم کی طرف ہے، کچھ اللہ کے ذکر کی طرف ہے۔ جسم کی طرف جو توجہ تھی اس نے اسے تصرف کرنے پر ابھارا، کرامت دکھانے پر ابھارا، اور کرامت سے طاقت دکھا کر جو اختیار اس کے پاس تھا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ اس کی کچھ توجہ ذات کی طرف ہے، کچھ خدا کی طرف ہے۔ اور جو جل رہا ہے اور مطمئن پڑا ہے، پتہ چلا کہ اس کو نہ یہ تکلیف کی اذیت محسوس ہوئی، نہ یہ خیال آیا، نہ احساس آیا، کیونکہ وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ توجہ میں کامل ہے۔ اس کا ذکر، اللہ کے ذکر میں توجہ، اللہ کی معرفت میں توجہ، وہ تو اس کے جلوے میں گم ہے، اس کے مشاہدے میں گم ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے جلوے میں گم ہو، اس کے وجود میں فنا ہو جائے، اس کی معرفت میں فنا ہو جائے، اللہ کی معرفت کے وجود میں فنا ہو جائے، وہ پھر زمین پر نہیں، اس کا خیال بھی یہاں نہیں، اس کا دھیان بھی یہاں نہیں، اس نے تصرف بھی نہیں کیا، اختیار بھی نہیں دکھایا۔ اگر اللہ کرامتوں کی شان دے تو کرامتیں دکھا کر اپنے آپ کو نقصان سے بچانا یہ کمال نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دینا یہ کمال ہوتا۔ یہی کمال آپ کو نظر آتا ہے میدان کربلا میں۔ پوچھنے والے جب پوچھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی رگڑی، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، تو ابراہیم کا شہزادہ ایڑی رگڑے تو زمزم جاری ہو، جو قیامت تک بند نہ ہو۔ تو یہ تو مصطفیٰ کا شہزادہ تھا، یہ تو میدان کربلا میں مصطفیٰ کے شہزادے کھڑے تھے، تو کیا وہ اگر چاہتے تو کیا دریا فرات آپ کے قدموں میں نہ بہتا؟ آج ولی پانی منگوانا چاہے وہ حکم دے کر پانی منگوا لیتا ہے، تو پھر وہ نہیں منگوا سکتے تھے۔ فرق یہی ہے، جو کامل ہوتا ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کی فکر میں رہتا ہی نہیں۔ کامل وہی ہوتا ہے جو نہ اپنے نفع کو سوچتا ہے نہ اپنے نقصان کو سوچتا ہے، وہ صرف اپنے مالک کی رضا کو سوچتا ہے، اس کی پسند کو سوچتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھوں تیری رضا کیا ہے۔ ہاں، میدان کربلا سے ہمیں یہی نظارہ دکھائی دیتا ہے کہ امام عالی مقام نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ باری تعالیٰ ہر ولی تو صرف اپنے وجود میں اپنی مرضی جاری نہیں کرتا اور راضی ہو جاتا ہے جو تو چاہے۔ حسین کی شان یہ ہے، صرف اپنا آپ نہیں تیرے حوالے کر رہا، سارا خاندان ہی تیرے حوالے کر رہا۔ یہاں میں کٹ جاؤں کوئی کرامت نہیں دکھاؤں گا، میں کٹ جاؤں کوئی کرامت نہیں دکھاؤں گا، نہ پانی کو منگواؤں گا، نہ آسمان سے بارش کی دعا کروں گا، نہ زمین سے چشمہ نکالوں گا، نہ دریائے فرات کو کچھ حکم دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب
ان کے زمانہ مبارک میں ایک شخص آ گیا، کہا ہمارے ہاں دریا میں ایک جوان لاش کو ڈالا جاتا ہے پھر پانی جاری ہوتا ہے، رسم ہے، ورنہ پانی جاری نہیں ہوتا۔ تو اب تو خلیفہ وقت حضرت عمر تھے، کہا اب کسی کو نہ حق مار کے کیسے ڈالیں؟ تو ڈر گئے، تو آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے فرمایا رکا دیا، رکا لکھ کے دیا۔ کس کی طرف بھیجا؟ دریا کی طرف۔ کس کی طرف بھیجا؟ تو اب دریا کوئی پڑھا لکھا ہے، ہاں وہ اور کچھ پڑھے نہ پڑھے، پر یہ پڑھتا ہے کہ وہ کس کی مانتا ہے، یہ اسے پتا ہے کہ اللہ کس کی مانتا۔ رکا لکھ کے بھیج دیا۔ اس رکے میں کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ اے دریا، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے پانی کی ضرورت ہے، اور اگر تو چلتا ہے رب کے حکم سے تو پھر میری بات سن، رب کے جتنے حکم نازل ہوئے ہیں قرآن کی صورت میں ان کو تو میں نافذ کر رہا ہوں، تو پھر رب کے جتنے حکم بھی آسمان سے آ رہے ہیں ان کو نازل کرنے کا حق ہے میرے پاس۔ اس لیے اگر تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ چل۔ تو وہ رکا ابھی ڈالا ہی تھا کہ دریا چل پڑا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی تو ہو یہ کرامت، وہ دریا کو رکا بھیجیں وہ چل پڑے۔ تو امام حسین تو فرات کے سامنے کھڑے تھے، علی اصغر بھی سامنے تھے، علی اکبر بھی سامنے تھے، اون محمد حضرت عباس بھی سامنے تھے، 18 یا 19 جوان اہل بیت مصطفیٰ کے سامنے کھڑے تھے، اور 72 نفوس قدسیہ موجود تھیں، اور سیدہ زینب اور سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا وہ موجود تھیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے وقت جب اہل کتاب سے مباہلہ تھا اور دعا کرنی تھی رب کی بارگاہ میں کہ باطل مٹ جائے، میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو لیا تھا، فاطمہ الزہرا کو لیا تھا، حسن اور حسین کو لیا تھا۔ وہی حسین تو آج یہاں کھڑے تھے، وہ دعا کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ دعائیں کر کے اپنے آپ کو امتحانوں سے بچانا یہ بڑے کمال والوں کا شیوا نہیں۔ آپ دیکھیں نا، بچہ ہمارا امتحان کا وقت آ جائے، امتحان 9ویں 10ویں کا مشکل امتحان ہوتا ہے، تو وہ رات کو جاگ رہا ہو، باپ سو گیا، بیٹا پڑھ رہا ہے، لائٹ آن ہے، 11 بج گئے 12 بج گئے، پڑھ رہا ہے۔ اب جس باپ کو محبت ہوگی پوری طرح، خیر خواہ وفادار ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ بیٹا جاگنا تکلیف کا کام ہے، سو جاؤ، یا وہ اس کی ہمت بندھائے گا، حوصلہ دے گا، بیٹا کوئی نہیں، وہ تھوڑی تکلیف اور کر لو، تھوڑی تکلیف اور کر لو، تھوڑا اور جاگ لو، پھر دیکھنا کتنی بڑی ڈگری ملے گی، کتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہی باپ خیر خواہ ہے جو بیٹے کو تکلیفوں سے گزار کر اسے منزل تک پہنچائے۔ اگر منزل تکلیفوں سے گزر کر ملنے والی ہو تو تکلیفوں سے بچا لینا یہ محبت نہیں ہوتی، ان تکلیفوں سے گزار کر ہمت بندھا کر پار لگا دینا یہ مدد ہوتی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں کیا مدد کی مشکل کشا نے، کیا مدد کی مختار کل پیارے مصطفیٰ نے، تو دوستو ہاں مدد یہ نہیں تھی کہ انہیں پانی منگوا کے دیتے، مدد یہ تھی زبان چسبا کے بھیجا ہوا تھا کہ حسین آج پیاس کو نہیں دیکھنا، عشق کے امتحان کو دیکھنا ہے، اور رب کی رضا میں راضی ہو جا، رب کی رضا میں فنا ہو جا۔ اگر وہ گلے کٹنے پر راضی ہے تو گلے کٹا کر راضی رہنا، اگر وہ خون بہنے پر راضی ہے تو خون بہا کر راضی رہنا، اگر وہ علی اصغر و اکبر کی شہادتوں پر راضی ہے تو قربان کر کے راضی کر لینا۔ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، اپنے آپ کے لیے نفع کو جمع کرنا، یہ نہ کمال نبوت ہے، نہ کمال امامت ہے، نہ کمال ولایت ہے۔ کمال یہ ہے وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہو۔ یہ اللہ والوں کا طریق، یہ طریق مصطفیٰ ہے، یہ طریق اولیاء اور صحابہ ہے، یہ طریق ہے صحابہ اور اکابرین صوفیاء کا۔ وہ ہر تکلیف کو گلے لگاتے ہیں، ورنہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کیوں ان کا صبر معروف ہوا؟ 100 سال تک اس بیماری میں تکلیف میں مبتلا رہے۔ جو کیڑا مبارک جسم سے نکل کر زمین پہ گر پڑتا، آپ اسے بھی اٹھا کر پھر دوبارہ زخم میں رکھ دیتے۔ کیوں؟ کوئی معجزہ دکھاتے؟
چلو ولی کی کرامت کو کوئی نہ مانے، نبی کے معجزے کو تو مانے گا کہ نہیں؟ نبی کا معجزہ تو ہوتا تو معجزہ دکھا کے تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچا لیتے۔ تو آپ کی زوجہ ایک دن آئیں جب آپ کو گاؤں اور بستی سے باہر نکال دیا گیا تھا، نہ رشتہ دار نہ کوئی اور، دور جنگل میں رہتے تھے۔ آپ کی زوجہ کھانا پہنچا کے جاتی، تو ایک دن وہ آئیں، انہوں نے کہا حضرت آپ اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا کریں وہ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ معاملہ تھا اپنی ذات کا، بس نکتہ یہی ایک ہی ہے تصوف کا، اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا کہ اپنی ذات پر اپنی حکومت نہ چلاؤ، اپنی ذات، اپنے جسم، اپنے وجود کو اللہ کی حکومت کے تابع کرو، اللہ کی مرضی کے تابع کرو، اللہ کی رضا اور حکم کے تابع کرو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا جس رب نے مجھے کئی 100 سال کی زندگی دی صحت والی، اب اگر 100 سال کی زندگی درمیان میں آ گئی ہے تکلیف والی، تو میں رب کی بارگاہ میں شکوہ کروں مجھے حیا آتی ہے۔ ہم سے ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں شکوہ کروں مجھے حیا آتی۔ تو ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ کمال ہے نبوت کا، یہ کمال ہے امامت کا، یہ کمال ہے تصوف کا۔ آج ہمارا زوال یہیں سے شروع ہوا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو نفس کے تابع کر دیا، شیطان کے تابع کر دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کو تیار نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق سونے جاگنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھو اور مصلی پہ آؤ، ہم کہتے ہیں نہیں۔ تو جب اپنی مرضی چلاؤ گے تو وہ کہتا ہے پھر تیرا اور میرا رشتہ کوئی نہیں، تیرا اور میرا رشتہ تب ہے جب تو وہ کرے جو میں چاہوں، پھر میں بھی وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ یہ ہے یاری، یہ ہے دوستی، یہ ہے محبت۔ تو وہ کر جو میں چاہوں، میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا۔ تو بولیے یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر ہمارے علاقے کا کوئی بہت بڑا سردار یا وزیر یا وزیر اعظم وہ ہم میں سے کسی کو دوستی کی آفر کرے، وہ کہے آؤ ہم دوستی کرتے ہیں، تو بس شرط یہ ہے کہ تم وہی کرنا جو میں کہوں، اور پھر میں بھی تیری ہر بات مانوں گا، میں بھی وہ کروں گا جو تم چاہو گے، تو بولے کوئی آدمی اس آفر کو رد کرے گا؟ ہر آدمی خوش ہو کے بھاگے گا؟ نہیں، وہ کہے گا یہ اس سے بڑی بات کیا ہے، بھئی میں تو کو کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ چاہیں، بس آپ بھی پھر وہی کرنا جو میں چاہوں۔ تو یعنی یہ کتنا بڑا پیکیج ہے۔ تو اللہ نے یہ پیکیج دیا بندے کو، فرمایا بندے آپ میرے ساتھ دوستی کر۔ باری تعالیٰ شرط کیا ہے دوستی کی؟ فرمایا شرط یہ ہے جو تو وہی کرنا جو میں چاہوں، پھر دیکھنا میں بھی وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ تو کتنا بڑا سودا ہے، اور ہم اس سودے کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ سستی چیز دینی ہے اور اتنا قیمتی تعلق ملنا ہے، اور ہم یہ سودا کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں آپ کا دربار مبارک، آپ کو ایک بار کھانسی کی تکلیف ہو گئی، اور وہ ہر رات کھانستے رہتے، صبح مسند پہ بیٹھتے، لوگ آتے دعا کرواتے، پھر آپ چلے جاتے تو رات کو نیند نہیں آتی۔ ماں زندہ تھی، بحیات تھی، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی، بیٹا سو نہیں پاتا، اس اذیت کو برداشت نہیں کر پائی۔ اگلے دن برقع پہن کر عورتوں کی قطار میں لگ کر بیٹے کے دربار میں پہنچ گئی، جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی باری آئی، کہا حضرت میاں میر میرے بیٹے کو کھانسی کی تکلیف ہے، دعا کریں اللہ اسے شفا دے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ مائی اللہ شفا دے گا۔ اب رات کو گھر آئے، لیٹے سوتے، کھانسی غائب ہو گئی، کھانسی غائب ہو گئی، مگر نیند نہیں آ رہی۔ پہلو بدلتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، بےتابی بڑھ گئی۔ ماں چھپ کے دیکھ رہی ہے، دیکھتی ہوں آج کوئی تاثیر ہے دعا کی، اور اللہ کرے تکلیف چلی گئی ہو۔ ماں یہ چاہتی ہے تکلیف نہ ہو، اور بیٹے کو دیکھ رہی ہے کھڑکی سے، بیٹا بے چین ہے، نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدل رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے۔ ماں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا، آدھی رات کے بعد، بیٹا آج تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہے، تو آج سو کیوں نہیں رہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس وقت آپ کی توجہ گئی ادھر،
تب آپ نے پوچھا کہ اے اماں جان بتائیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آج آپ نے قطار میں آ کر مجھ سے میرے بارے میں دعا تو نہیں کروا لی؟ تو ماں نے کہا ہاں تم میرے بیٹے ہو، میرے سے تکلیف دیکھی نہ گئی، میں نے دعا کروا لی۔ تو فرمایا چیخ نکل گئی، کہا اماں جان آپ کو کیا خبر، ہم مجبور نہیں، تکلیفیں رکھنے پر مجبور، یہ سودا پسند کا تھا، یہ مجبوری کی تکلیف نہ تھی، یہ پسند کا سودا تھا۔ میں جب اذیت سے گزرتا تھا کھانسی میں، ساری رات جاگتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میرا رب غیب سے ندا دے کر مجھے پوچھتا تھا میاں میر سناؤ کیا حال ہے، تو میں تو اس کو سننے کے لیے اس تکلیف سے پیار کرتا تھا کہ چلو کوئی رابطے کا بہانہ تو جڑا ہوا ہے، حال حوال تو پوچھتا ہے اسی بہانے، تو اس لیے ہمیں تکلیف سے سروکار نہیں تھا، ہمیں رب کے اس تعلق سے پیار ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو نہ تو اپنے لیے کوئی دعا کرتا ہے، نہ اپنے آپ کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی مال دولت دنیا جمع کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس حال میں راضی ہوں جس حال میں وہ رکھے۔ پھر اللہ اسے یہ شان عطا کرتا ہے کہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا پھر تمہاری شان یہ ہے جو تم چاہو تمہارا رب تمہیں عطا فرما دے گا، جو چاہو تمہارا رب عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستان محترم کسی کو جب مقام ملا، مرتبہ ملا، وہ مرتبہ مجاہدے کے بغیر نہیں تھا، وہ مرتبہ ریاست کے بغیر نہیں ہوتا، وہ مرتبہ شب بیداریوں کے بغیر نہیں ہوتا، وہ مرتبہ قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتا، وہ مرتبہ علم پڑھنے پڑھانے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ مرتبہ شریعت مطہرہ کو اپنانے اور عمل کرنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ کامل اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اپنے قول میں اللہ کا فرما بردار، اپنے عمل میں اللہ کا فرما بردار، اپنی پسند و ناپسند میں اللہ کا فرما بردار، اپنے سونے جاگنے میں اللہ کا فرما بردار، اپنے لباس اور بچھونے میں اللہ کا فرما بردار، اپنی اولاد و اہل و عیال میں اللہ کا فرما بردار، اپنی تجارت و مال میں اللہ کا فرما بردار، جو صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک ہر حال میں اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنی خلق کا حاکم بنا دیتا ہے۔ پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، میں جو چاہتا ہوں اپنی تقدیر میں سے مٹا دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں نیا لکھ دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں تو کوئی اور اضافہ کر دیتا ہوں، کمی کرتا ہوں۔ تو معاذ اللہ کیا خدا تعالی موجی ہے، موڈی ہے کہ موڈ آیا تو یہ کر دیا، موڈ آیا تو یہ کر دیا؟ یہ تو منفی صفت ہے، تو اللہ کی شان میں نہیں۔ تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا جب چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں لکھ لیتا ہوں؟ تو باری تعالیٰ تیرا علم تو ناقص نہیں، ہمیں تو چلو بعد میں پتہ چلتی ہے کوئی چیز، تو پہلے لکھے ہوئے کو مٹانا پڑتا ہے۔ تو تیرا تو علم ازلی اور ابدی ہے، کیا تجھے پہلے سے پتہ نہیں تھا یہ جو لکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا یہ مٹانا ہوگا؟ تو جسے مٹانا تھا اسے لکھا کیوں؟ اور جو نیا اب لکھ رہے ہو اس کو پہلے چھوڑا کیوں؟ اسے پہلے کیوں نہیں لکھا؟ تو وہ تو اللہ کے علم میں تھا، یہ مٹاؤں گا اور یہ لکھوں گا، مگر اس نے علم ہونے کے باوجود پہلے لکھ دیا وہ جو اس کی چاہت تھی، اب لکھ دیا سارا۔ اب اس نے کہا میں اس لیے مٹاتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے اپنے علم اور مرضی سے نہیں مٹا رہا، بس میں نے تو یہی لکھا تھا جو لکھا ہوا ہے، لیکن کیا کروں آج میرے بندے نے لاڈ کے ساتھ میری بارگاہ میں التجا کر دی ہے، اب میں تقدیر کو دیکھوں یا اپنے بندے کی شان کو دیکھوں؟ پھر میں تقدیر بدل دیتا ہوں، اپنے بندے کی لاج رکھتا ہوں، اپنے بندے کی لاج رکھتا ہوں، اس کی ادا کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو دوستان محترم اللہ تعالیٰ بندے کے لاڈ اٹھاتا ہے، اس کی ناز برداری فرماتا ہے، اس کے کہنے پر، اس کی التجا پر، دعا پر وہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔ مگر یہ مقام کب ملتا ہے، یہ حاکم ہونے کا مقام کب ملتا ہے بندہ ولی کو؟ جب وہ خود سرتا پا رب کے سامنے محکوم اور غلام بن جاتا ہے، مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے، ہم نے اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی، ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، ہم نے اللہ سے اپنا تعلق بندگی چھوڑ دیا،
اللہ سے تعلق بندگی جب بندے کا قائم ہو جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، بندہ بندہ نہیں رہتا، بندہ مظہر حکم خدا ہو جاتا ہے، بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ صوفی ابا صفا استاذ المدرسین حضرت قبلہ حافظ محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلندی درجات عطا فرمائے، جو انہوں نے پودا لگایا علم کا، معرفت الہی کا، دین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا، یہ دارالعلوم حنفیہ رضویہ بھی یہ انہی کی محنتوں کا آگے نتیجہ ہے۔ اور حضرت قبلہ علامہ مفتی عرفان الحق نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یقیناً اس علاقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اللہ ان کو آباد رکھے، شاد رکھے، ان کی عزتوں میں، ان توفیقات میں مزید ہر لمحہ اضافہ فرمائے۔ اور حق یہی ہے کہ دین سے جڑے رہو، اہل اللہ سے جڑے رہو، اللہ والوں سے جڑے رہو، تو اسی میں اللہ نے نجات رکھی ہے، اسی میں کامیابی رکھی ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے چند کلمات کہنے کا یہاں موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ حضرت گرامی قدر ہن سارے دوست کھڑے تھے، سو درود و سلام پڑھ دیں، ان کے بعد نماز با جماعت پڑھ کے سارے دوستے کو چھٹی ہو سی۔ ہن سارے کھڑے تھے، وہ درود و سلام پڑھ دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی، ہم ہیں ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ہیں ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر شوکت محمود صاحب دعائے خیر فرمے سن، انشاءاللہ ان کے بعد نماز با جماعت ہو سی۔ آمین۔ پیر سید جہانگیر شاہ صاحب دوجی دعا فرمے سن۔ دعا حضرت سے فرمے سے۔ سارے دوست مسجد دے اندر تشریف گئے۔